دے اکثر حالات دیکھ کے دھیان نے سونے ایک بار تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ رب ذوالجلال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ او دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان
حامی بے کساں غم گسارے دو جہاں، مالک کون و مکان حسنین دے نانا، میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دے دربار گور بارج بسد عز و نیاز ادائے درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام قابل صد احترام و تکریم حاضرین جمعۃ المبارک، میں اور تسی حسب سابق اج بھی اپنے کریم رب دا شکر ادا کرنے ہاں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ اپنے کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کریمیاں دے صدقے نال تواڈا ہونا مجھ گناہگار دا حاضر ہونا اپنی بارگاہ بے کسمنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ اپنے حبیب کریم دے صدقے اس دن دے اندر او گھڑی جدے بارے سرکار فرماندے نے دعا منگی جائے تو قبول ہوندی ہے، اس بابرکت گھڑی دے صدقے اللہ فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرمائے، اللہ کریم اسرائیل دے یہودیاں نو نیست و نابود فرمائے، اور اسلامی ممالک دے حکمرانوں نو اللہ غیرت ایمانی عطا فرمائے، غلبہ دین واسطے اور اسلامی حکومت واسطے عملی جہاد کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل جہاد دی طلب نہیں، جہاد دی تمنا نہیں، جہاد دی آرزو نہیں، اس بندے دی موت منافقت دی موت ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عظیم فریضہ جڑا کہ امت مسلمہ تے فرض ہے، اور حالات بھی ان دے بن چکے ہیں کہ فلسطین تے مظلوم آواز دے رہے نے کتھے وے پاکستان دی اسلامی فوج، پوری دنیا دی اسلامی فوج، نہ ہتے مسلمانہ تے صہیونی یہودی ظلم و بربریت دی ایسی برسات پہ کر دینے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور انہاں دیاں آہاں سسکیاں اسی اتھے بہ کے نہیں سن سکتے۔ اللہ اپنے حبیب دے صدقے اسی انہاں واسطے آواز ہی بلند کر سکنے ہاں، احتجاج بھی کر سکنے ہاں، لیکن حکمرانہ واسطے اے نہیں کہ وہ احتجاج کرن، حکمرانہ واسطے اے وے کہ وہ جہاد دا اعلان کرن۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اے نہ کرن کہ ہم جمعے کو احتجاج کریں گے، آپ اعلان کریں کہ ہماری فوج فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کرے گی، اور پوری دنیا کو اکٹھا کر کے پاکستان قیادت کرے، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بارز موجود میں آئی۔ پوری دنیا اس وقت عملی جہاد کوئی نہیں کیا۔ عملی جہاد کا مطلب ہے کہ دین اسلام دی حکمرانی واسطے، اسلامی حکومت واسطے، کہ پوری دنیا تے حکومت اسلام دی ہوئے، اس ویلے اس واسطے جہاد کوئی نہیں ہو رہا۔ بلکہ میں حیران ہویا صدر صاحب بیکار آدمی جدا کوئی کام نہیں، پتہ نہیں کنی تنخواہ لیندہ مہینے دی، فضول بیٹھا جاہل آدمی، وہ دے کل پرسوں کالی یا پرسوں کسے اینکر نے انٹرویو لیا کہ انہیں آگیا جی دوسرے ممالک کی طرح ہم بھی مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کر دی بس، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ملک پاکستان ہو یا دیگر اسلامی ممالک ہو، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا اقبال بڑی دیر پہلے ہی بتا گیا تھا، یہ جو پلپلے لوگ ہیں جو کافروں سے مرعوب ہوئے ہیں، ان کا کیا بھروسہ ہے؟ اقبال کہتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ،
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. جی عملی میدان میں آنا تیرا کام ہے. خلوص نیت نہ لا جا، مدد کرنا میرے خدا مصطفیٰ کا کام ہے. لیکن ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے گا. آج فلسطین کی واری ہے، کل کسی اور ملک کی واری آ جائے گی. کی پتہ ہے کہ اس ویلے پورا کفر اکٹھا ہو کے کسی اور اسلامی ملک کے جلال کر دے. شام کا حال تسی ویکھ بیٹھے ہو، عراق کا حال ویکھ بیٹھے ہو، افغانستان دی انہاں مرد مجاہداں نوں اسی سلام پیش کرنے ہیں جنہاں کفر نوں نہ کو چلے چکوائے. اور انہیں سالاں تو بعد وہ دنیا دا بدماش امریکہ گھٹنے دیکھن تے مجبور ہو گیا، ترلے پہ کردا خدا واسطے سانو جان دیو. انہاں طالبان کو اسلحہ امریکہ اور زیادہ نہیں. راؤ صاحب جانتے ہیں نیٹو دیا فوجاں کنے ممالک دیا فوجاں کٹھیاں ہو کے افغانستان دے طالبان دے مجاہدین کے خلاف برسر فیقار میں. لیکن اتنے سال گزرن دے بعد بھی وہ ایک بیانے نے خدا واسطے ساری جان بخش دے ہو. ایک کی سی ایک خدائی طاقت اور مصطفیٰ کی مدد سی جنہیں انہاں طالبان کو کھلا کے رکھے. اس واسطے اسا اس ویلے عوام تے احتجاج کرے، حکمران احتجاج نہیں جہاد دا اعلان کرن. پاکستان دی فوج آکھے کہ پاکستان دا ہر مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں واسطے قربان ہونا سے تیار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا؟ تو حدیث پاک پہلوں بھی میرے کو نہ سنی ہے کہ مسلمان ایک جسم وانگو ہے. ایک کی صحیح تکلیف ہوئے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. سانو انہاں دی تکلیف ہے جڑے بیچارے بے سر و سامانی دی عالم شہید ہو رہے ہیں. کل پرسوں ایک عورت دا سا انٹرویو پہ عربی جو سن دے سا، وہ کہندی رات میں اپنے بچے نو سینے نہ لا کے ستی ہاں، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے ہو جڑے. میں اٹھ کے باہر گئی ہاں، واپس آئی ہاں تو میرا پورا مکان ملیا میٹ ہو چکے ہیں. یہی حال پہ ہوتا ہے کہ اسرائیلی بدماش کیمیکل دے بم پہ مار دیں نہتے مسلمانہ تے. لیکن بے ضمیر سب تو بڑا بدماش مسلمانہ دا جڑا چودھری بڑھتا ہے سعودیہ ہے. سعودی عرب دیو عیاش پرست بادشاہ خواب خرگوش دے مزے پہ لیندے نے. اعلان کرو تو سب تو پہلو کہ سب تو پہلو سعودیہ کے عہدہ اعلان کردہ پورے اسلامی ممالک سعودیہ دے نال کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ یاد رکھو فلسطین اچ بیت المقدس ہوئے یا سابقہ انبیاء دے جننے بھی آثار ہون، انہاں دا وارث یہودی نہیں، انہاں دا وارث نصرانی نہیں، انہاں دا وارث مسلمان حضور دا غلام ہے. توجہ نہ مسئلہ سمجھنے. آج بعض لوگ یہ آندے نے جی مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام یہ دی تعمیر ہوئی اونا کیتی، یہ بنی اسرائیل دیئے یہودیاں دیئے. ہیکل سلیمانی دیوارے گریا کو جڑے آکے اور ہوندے نے سارا یہودیاں دا. میں کہا نہیں، یہ یہودیاں نصرانیاں دا نہیں، یہ حضور دے غلاماں دا ہے. وجہ کی ہے؟ اگر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یعقوب آپ دے زمانے میں لوگ ہون اور او انہاں دا کلمہ پڑھن، انہاں نو من لین، اللہ نو حق منن، او دے پیغمبر نو حق منن، تے اودوں تک او انہاں دے وارث ہن، او انہاں دے سن. لیکن آج اگر کوئی آکھے میں یعقوب نو مننا، میں موسیٰ نو مننا، میں عیسیٰ نو مننا، اونی دیر تک او دا مننا قبول نہیں ہوئے گا جنی دیر تک وہ محمد
نو نہیں منے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نو منے گا، میرے آقا دا کلمہ پڑھے گا تے پھر ہی سابقہ انبیاء نو مننا کام آوے گا۔ اگر میرے مصطفیٰ نو نہیں مندا تے سابقہ انبیاء نو مننا کام نہیں آوے گا۔ پاویں لکھ کہندا رہے میں سلیمان علیہ السلام نو منن والا، میں داؤد زبور انجیل تورات نو منن والا، ساریاں محرف ہو گئیاں۔ آج یہ کلام صحیح سلامت باقی ہے، یہ کلام اللہ باقی ہے، مصطفیٰ کی شریعت باقی ہے۔ اور بخاری مسلم دی حدیث پاک مختلف الفاظ نہ توجہ نہ سننی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریفہ تو ہجرت کر کر کے مدینہ پاک آئے، یا صرف نو مدینہ بنایا۔ میرے آقا نے دیکھیا 10ویں محرم آئی، 10ویں محرم میرے آقا نے ویکھیا یہودی روزہ رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا تسی روزہ کیوں رکھ دیو؟ آکھن لگے اس دن سانو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو نجات ملی سی کہ اسی بطور خوشی اور شکر روزہ رکھنے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ، اسی تواڈے نالوں زیادہ موسیٰ دے حقدار ہاں۔ توجہ ہے؟ میرے آقا نے دسیا موسیٰ تواڈے نہیں، موسیٰ ساڈے نے، اور موسیٰ دا وہی ہوئے گا جڑا مصطفیٰ دا ہوئے گا۔ فرمایا اسی زیادہ حقدار ہاں۔ میرے آقا نے آپ بھی روزہ رکھیا، غلاماں نو بھی روزہ رکھایا کہ اے اعلان فرمایا موسیٰ دے وارث بھی اسی ہاں، عیسیٰ دے وارث بھی اسی ہاں۔ یہ بڑی اہم گل میں عرض کر چکے ہیں۔ سارے انبیاء تشریف لے آئے چلے گئے، انہاں دیاں شریعتاں منسوخ ہو گئیاں۔ توجہ ہے؟ ادیان منسوخ ہو گئے، ہن دین باقی ہے تے میرے مصطفیٰ کا دین باقی ہے، شریعت باقی ہے تے حضور دی شریعت باقی ہے۔ پورا کفر اس ویلے سازشاں پہ کردا ہے بھئی اساں کیویں اسلام تے مسلماناں نو دبانا ہے، اسی اسلام نو تھلے کرنا ہے، لیکن اللہ دا قرآن میرے مصطفیٰ دے تابع تے نازل ہونے والا فرمان کہ رب نے سانو اے 1450 سال 1500 سال پہلے دس چھڑیا، جنہ مرضی کافر سازشاں کر لیں دین میرے حبیب دا ہی بلند ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ رب فرماندا ہے او ذات جنہیں اپنا رسول بھیجیا حق دے نال ہدایت دے نال کدے واسطے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے ادیان کے او دا دین غالب ہوے، اس محبوب کو غلبہ عطا فرماوے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں اتنا بھی نہ پسند ہوئے، اتنا بھی نہ پسندی کا اظہار کرن، رب فرماتا ہے دین میرے حبیب کا ہی غالب ہونا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا ہی دین غالب ہونا ہے۔ ادھر فرماندہ کافرون، کافر جنہ مرضی نہ پسند فرمان، ادھر فرماندہ مشرکون، مشرک جنہ
مرضی نہ پسند فرمان، جو نہ مرضی نہ پسند کر، وہ میرے مصطفیٰ کا دین غالب آئے، میرے حبیب کا دین غالب آئے. آزمائشاں ہے میں، تکلیفاں ہے میں، لیکن بالآخر فتح سلامتی ہوئی ہے، بالآخر پرچم بلند دین مصطفیٰ نہیں ہوئے. ہمیں دجال آوے، ہمیں دجالی آن، اختتام ایسے دے ہو رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا دین باقی، حضور کا کلام باقی، حضور کا قرآن باقی. اور مسجد اقصی یہ ساڑی میراث، مسجد اقصی بھی ساڑی، سلیمان بھی ساڑے، داود بھی ساڑے، یعقوب بھی ساڑے، ابراہیم بھی ساڑے. سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ جو غلام اللہ کریم رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر بیت المقدس فلسطین و مسجد اقصی صحابہ موجود خدا ذکر کر دیا. اللہ نے قرآن فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على زمین میں داخل ہو جاؤ. یہ اللہ نے تمہارے واسطے لکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. واپس نہ پھر آئے. یہ پاک زمین کیڑی ہے؟ یہ بیت المقدس کی سرزمین. دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اس قریہ تو مراد بھی بیت المقدس. اللہ اکبر کبیرہ. اگے پھر رب دا قرآن سنو. رب ذوالجلال نے متعدد مقامات پہ بیت المقدس کا ذکر فرمایا، مسجد اقصی کا ذکر فرمایا، یہ شان کا ذکر فرمایا، یہ مقام کا ذکر فرمایا. یہ نبیوں کی سرزمین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اتنے بھی قریہ تو مراد این سرزمین بیت المقدس ہے جن سے مسجد اقصی ہے. اگے پھر قرآن سنو. پھر قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ایسے سرزمین تیری نبت کا ذکر رب ذوالجلال فرمایا ہے. رب فرماتا ہے وَاسْقُلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إلى الأرض التي باركنا
سرزمین اللہ فرماتا ہے بارکنا فیہا یہ برکتاں رکھیاں نے اے برکتاں کافراں واسطے نہیں، اے برکتاں یہودیاں نصرانیاں واسطے نہیں، اے برکتاں مشرکاں واسطے نہیں، اے برکتاں خدا مصطفیٰ دی رب دی توحید کا اعلان کرنے والے مصطفیٰ دی رسالت کا اعلان کرنے والے علماء واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اگے رب ذوالجلال دا قرآن پڑھو، ایدیاں برکتاں دا بار بار رب ذکر فرما رہا ہے۔ رب ذوالجلال اس سرزمین کے اندر برکتاں دا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر رب دا قرآن سنو، مسجد اقصی دا ذکر فرمانے ہیں، رب ذوالجلال فرما رہے ہیں وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكبروا اللہ اکبر کبیرہ۔ رب فرماندا ہے میں تواڈے دشمن دیاں جڑاں کھیڑ دیاں گا، جنہیں پہلو مسجد اقصی میں جائے سو پھر آؤ گے، داخل ہو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آخری آیت اس حوالے نال بڑی مشہور آیت، جس آیت کے اندر میرے مصطفیٰ نے معراج دا ذکر ہے۔
جس آیت کے اندر مسجد اقصی کا نام ہے اللہ اکبر کبیرہ رب فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایو مسجد روئے زمین تے جڑی دوجی مسجد ہے اس زمین تے جڑی دوجی مسجد بنی وہ مسجد اقصی ہے. کیڑی مسجد ہے؟ مسجد اقصی. یہ میرے سامنے سننے عیسائی موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے آقا کی بارگاہ سوال کیتا سونیا ایو مسجد وضع اولا قال المسجد الحرام. سونیا اس سرزمین پہ پہلی مسجد کھڑی ہے. پہلی مسجد کھڑی ہے. میرے آقا نے فرمایا پہلی مسجد مسجد حرام ہے. مسجد حرام ہے. قلت ثم ایون سونے پھر کہڑی ہے؟ قال المسجد الاقصی. دوجی مسجد مسجد اقصی ہے جڑی اس زمین پہ قائم ہوئی. حضرت ابو ذر غفاری نے سنیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, کتنا ویلا ہے, کتنا وقت پہ ہے. میرے آقا نے فرمایا اربعون عاما. مسجد حرام کی اس کائنات کے تعمیر کو 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی ہے. اور اگے ذرا آخری جملہ میرے محبوب کریم دی کرم نوازی والا اللہ اکبر کبیرہ. سونے لجپال آقا نے کرم فرمایا فرمایا اے ابو ذر مسجد اقصی دوجی مسجد ہے, مسجد حرام پہلی مسجد ہے. پر بھاڑے تے اللہ نے کرم فرمایا ہے پہلے نبیاں دی امتاں وانگوں نہیں کہ ایک مخصوص جگہ تے جا کے عبادت کرتے ہیں. فرمایا نہیں والارض مسجد. اے ابو ذر ساری زمین تیرے واسطے مسجد ہے. اے ابو ذر والارض
اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گناہ یہ دوجی مسجد ہے 40 سال بعد بنی. یہ تعمیر دے ادوار دے اندر میں نہیں جانا, تاریخی معاملات اس دے اندر نہیں جا رہا کنج بنی. پر آخری گل میں حضرت سلیمان والی ضرور کرنی ہے, بڑی عجیب گل ہے. میرے سامنے تفسیر خازن میں تفسیر قرطبی ہے, وہ بھی کئی کتابوں کے اندر میں یہ روایت کئی تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ روایت پڑھی, پر بہت ساری کتابوں میں شارٹ کر جانا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر والی گل میں پیش کر دی ہے. وہ گل ایڈی عجیب ہے, ایڈی عجیب ہے, تو حیران ہو جائے گا. پاگل چلے نے پھر آ کے گل سرکار دے منہ میں دے ہوئے. وہ کی اندر جو کوئی کسے دا عاشق ہوئے گل مسلم گئے فضیلت کو بیان کرنے آیا اور دے اندر نماز کی فضیلت کو بیان کرنے آیا. اس سے سننے صحیح حدیث نمبر 694 کے اندر ارشاد فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جدوں بیت المقدس کو بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین دعاواں منگیاں, مسجد اقصی بنائی ہے, تین دعا فرمائیاں نے. سویا کیڑیاں کیڑیاں میرے آقا فرماتے ہیں سأل اللہ عز و جل حکما یصادف
بڑی دعا بھی قبول ہوئی تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی مسجد بنا گئی یہ دعا کی تھی یا اللہ جڑا اس مسجد وچ نماز پڑھن دی نیت لاوے اس مسجد وچ نماز پڑھے یا اللہ او بناوا دے پاک کر لے جویں ماں دے پیٹ وچ مرجی بارا اللہ اکبر کبیرہ اس مسجد دی فضیلت ہے تے کدے واسطے میں حضور دے غلام واسطے مسلمان واسطے جڑا سلیمان کو بھی مننے تے جنوں سلیمان بندا ہے اس مدنی واہی کو بھی مننے یہ تے مسئلہ میں سمجھانا کوئی آندا علی نو مننے اسی آنے علی نو بھی من تے جنوں علی مندا ہے اونوں بھی من سلیمان نو بھی من تے جنوں سلیمان من دے اس محبوب نو بھی من سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یہ سارے انبیاء میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھوائے حضور کی نبوت اور رسالت کی یہاں پیرا لے جب تک میرے مصطفیٰ کا ظاہری زمانہ نہیں آیا حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ملت ابراہیم میں کوئی ہو گئے انہوں سلام ہے پر آج ایک نہیں ہوا کوئی میں آنکھے میں ابراہیم خلیل اللہ کوئی آنکھے میں موسیٰ کلیم اللہ کوئی آنکھے میں عیسیٰ روح اللہ اے سارے آخر انہیں قبول نہیں ہوئے گا جنہیں دیر تک اعلان نہیں ہوئے گا محمد رسول نہ دن نہ مہینے دے میں آخنا ہوں نہ دن نہ مہینے دے نہ سال کے مکنی نہ سال مکنی گل حشر دیا تیرے لال او بولو تیرے لال گل حشر دیا تیرے لال پانچ سے پڑھائی سرکار دعا بعد سے پڑھائی سرکار دعا وہ کہتا پھرے سب لجپال وہ کہتا پھرے سب لجپال لجپال ہاں لجپال ایڈے لاڈلے نہ یہودیوں بنو نصرانی ہم بڑے لاڈلے ہیں تسی ادوں بھی کہندے سو اسی بڑے لاڈلے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ اسی تے اللہ دے پیارے ہیں ماد اللہ سی دے بیٹے ہیں ساڈا تعلق بڑا ہے اللہ فرمایا موت منگو ہاں درا موت نہیں منگ دے اے مصطفیٰ دا غلام رب دے راہ جامع شہادت دا نور جام نوش کرو واسطے حاضر نہ تیار
اگے آؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بخاری مسلم ترمذی نسائی سنن نسائی ابن ماجہ سیاستہ دی ساری کتاباں دے اندر روایت موجود اے ساڈا قبلہ اول ہے مسجد اقصی ساڈا قبلہ اول ہے مسلمانوں دا قبلہ اول مسجد اقصی ہے اس مسجد والی منہ کر کے میرے آقا مکہ شریف کو ہجرت فرما کر کے جدو مدینہ پاک آئے 17 یا 16 مہینے میرے آقا نے اس مسجد والا منہ کر کے نماز پڑھی ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہ حق حضور دے غلام آئے یہ وراثت وارث مصطفیٰ دے غلام ہے کسی یہودی نے سلام نبی کے عرض کر چکے ہو کسی کا حق نہیں میرے آقا نے اس مسجد والا منہ کر کے نماز پڑھی ہے پھر خیال آیا یا اللہ میرا قبلہ میری امت کا قبلہ وہ ہو گئے میرا میرے دادے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے میرے بابے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے اللہ کا حبیب نماز میں بنائے روضہ حکم ہو گیا سوڑیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام نماز دے دوران حکم آیا ہے میرے مصطفیٰ نے چہرہ مبارک مسجد اقصی کو پھیریا مسجد حرام والقبلہ توجہ ہے بالکل اپوزٹ سمتیں مخالف سمتیں جڑے گین مقدرہ والے انہاں دیکھیا مسجد قبلتین مسجد قبلتین دو قبلیاں والی مسجد بالکل اپوزٹ میں میرے مصطفیٰ نے چہرہ پھیریا علماء نہیں آکھیا سویا کی ہوا ہے فارم علماء چہرہ پھیریا پتا چلیا غلام قلتا نہیں پوچھ دے جو امام کرے غلام کو کر دے بعض روایتاں نے جڑے حضور نے نماز پڑھ کے آئے پہنچے مسجد نبوی شریف ہے کہیں آکھیا فجر دی نماز ہے کہیں آکھیا ظہر دی نماز ہے مختلف روایات موجود نے کہیں آکھیا عصر دی نماز ہے علماء کے اعلان پہ کر رہے وہ نمازیوں حکم آ گیا ہے چہرے پھیر لاؤ میرے مصطفیٰ نے چہرہ بھی پھیر لیا ہے نماز پڑھنے آئی سارے علماء مسجد حرام والوں کر لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس مسجد کی شان سبحان اللہ اور ایک بہت بڑی شان انفرادی شان جڑی اس مسجد کو حاصل ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تسی جانتے ہو یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جس مسجد وچ اللہ دے سارے نبی جمع ہوئے مقتدی نبی بنے امام نبیوں دا سلطان بنے یہ روایت بھی دستی ہے یہ مسلم شریف دی روایت ہے یہ روایت بھی دستی ہے سارے نبیوں دی امامت مصطفیٰ کروائی وہ مقتدی میرا نبی مقتدا توجہ ہے
اے نبیاں دی امامت مسجد اقصی دے وچ کرا کے دس دتا سارے نبیاں دے منن والے ہو اونی دیر تک انہاں دا مننا کار آمد نہیں ہونا جنی دیر تک انہاں دے امام نوں نہیں منو گے۔ اے جڑا امام نوں مننے او مسلمان ہے۔ اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے نبیوں نبی اے ہو گیا تیرے دیا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پاک میں تو انہوں سنان لگا، اللہ اکبر، بڑا لطف لیا میں اس حدیث پاک دا۔ یہ ساریاں شانہ میرے محبوب کریم نے دسیاں، سنو ذرا آقا کریم دا فرمان۔ یہ بھی باب ہے، سننے ابن ماجہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لے کے آئے نے۔ یہ بھی باب ما جاء فی الصلاۃ فی مسجد بیت المقدس او مقدس دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آندیاں نے میں سرکار دی بارگاہ جھڑ کیتا افتینا فی بیت المقدس، سونے سانو بیت المقدس دی گل سناؤ۔ پتہ چلیا یہ دن محبت حضور دے سارے غلاماں ہوئے، صحابہ ہوئی، اہل بیت ہوئی، حضور دی آل ہوئی، مسجد اقصی نال بیت المقدس نال پیار ہے، اساں غلاماں ہوئی بیت المقدس نال پیار ہے۔ یہ یہودیاں دا نہیں حضور دے غلاماں دا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میمونہ اے بیت المقدس کے ارض المحشر والمنشر، محشر بھی ایتھے ہی ہونا ہے، یہ اٹھایا بھی ایتھے ہی جانا ہے، حشر بھی ایسے زمین میں چھوڑا ہے، نشر بھی ایسے زمین میں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونے یہ تے فرمایا اے دس اے جڑی مسجد ہے یہ دی کی شان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ائتوہ فصلوا فی، مسجد اقصی وچ جایا جے، نماز ادا فرمایا جے۔ توجہ لطف لینا جے نبی دیاں کریمیاں دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرمایا مسجد اقصی وچ جانے نماز پڑھنی ہے، سونے کنا ثواب ملے گا؟ فرمایا فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ۔ فرمایا اس مسجد وچ ایک نماز دنیا مسجد وچ 1000 نماز۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی نو چھڑ کے یہ دا تیسرا درجہ ہے۔ توجہ ہے، یہ دا تیسرا درجہ ہے۔ یہ حضور نے دوسریاں مساجد دے حوالے نال فرمایا ہے، فرمایا مسجد اقصی وچ ایک نماز، دوسریاں مسجداں وچ 1000 نماز، یہ دے وچ ایک نماز دا ثواب 1000 نماز دے برابر ہے۔ ہوں اسی نہیں جا سکتے، حالات نہیں، کسی کو پیسے نہیں، معاملات نہیں، ویزا نہیں، ٹکٹ نہیں۔ توجہ ہے۔ حضرت میمونہ فرماندیاں نے میں عرض کی تھی سونے
ارأیت ان لم استطع ان اتحمل الیہ، سونے تساں فرمایا ہے جڑا ایدے وچ نماز پڑھے گا انہوں 1000 نماز دا ثواب ملے گا۔ اس مسجد یہ شان ہے سونے میں نہیں جا سکتی، اے دے کریم دا کرم، توجہ نال میرے آقا دا غلام عارض علی سونے حضرت میمونہ آخری میں علی سونے اگر میں نہ جا سکا میرے آقا نے فرمایا تہدی لہا لہو سیطن یسرج فیہ فمن فعل ذلک فہو کمن ادا، فرمایا میمونہ تو نہ جا سکے تیل لے کے بھیج نہیں، اس مسجد وچ چراغ بھیج تیل نہ جلے گا تینوں بھی وہی ثواب ملے گا جڑا اوتھے جا کے نماز پڑھن والے نوں ثواب ملے گا۔ نہ جا سکے تیل بھیج دے، ہلے بھی تانوں سمجھ نہیں آندی پئی، وہ تسی نہیں جا سکتے میزائل ہی بھیجو، وہ تو اتھوں ہی چلے جائے گا، صرف چلانا نہیں دسنا ہے کوئی آیا جے انہاں دیاں ستھنا گلیاں ہو جانیاں، وہ نیتن یہو یہودیاں دا سرگنا بے ایمان ایک کافر بڑا بزدل ہے، یہ تے فوراً بیڑا کر کے نہ دوڑے دندا ہے اور پھر ترلے پہ کر دینے بھئی اسی جنگ بندی کرنا چاہنے ہیں، ہم آسا لے آندے رہے نہیں ہون تو انہوں سواد کا آکھے ہی کھلا رہا گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے کی فرمایا جا نہیں سکتے تے تیل بھیج دیو، اس مسجد میں چراغ ولے گا ثواب وہ ملے گا۔ ان اس حدیث پاک تو کتنے مسائل اور کتنے عقیدے اپنے بیان کر سکتا ہوں، میرے آقا کے غلام ابن مصطفیٰ نے علامت اور نشانی اور غانی کھا چھڑیا، مسجد چراغ جلانا ثواب ملتا ہے، وہ جے مسجد میں چراغ جلانا ثواب ملتا ہے، وہ جنہیں صدقے مسجد آباد ہوئی ہے اس محبوب میں ملاد میں چراغ کر ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اسے مسجد دی فضیلت اعلان کر دیا ہویا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدیں سیانے جدی اندر نماز دی فضیلت دے حوالے نہ نیت کر کے جا سکتے ہو، یہ مسجدوں کو زیادہ فضیلت دی نیت کر کے صرف مسجد بن جانا جائز رہے ہیں۔ ایک مسجد فضیلت والی نہ سونے کیڑیاں فرمایا مسجد حرام میں مسجد اقصی ہے، یہ میری مسجد مسجد نبوی، یہ مساجد ساری دنیا میں مساجد نالوں اعلیٰ ہیں، ساری دنیا میں مساجد نالوں افضل ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام توجہ کریے گا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلامانوں انہیں مسجد کے نال پیار کرنے کی ترغیب عطا فرمائی، مسجد کے نال محبت کرنے کی ترغیب عطا فرمائی، اور اے وہ مسجد جنہیں بارے جہاں فرماتا ہے باقی مساجد میں چمچتا میں، اے وہ مسجد
اے برکت دی وجہ مفسرین لکھ دے میں یہ دی وجہ یہ دے 4 چفیرے نبیان دے مزار میں اور مددیو تسی مزار ٹھاؤ تہاڈا بیڑا غرق ہو گئے اللہ تھانوں نیستو نابود کرے تو سب کراؤنا تو ڈر کے سارا کچھ بند کر چھڑیا کراؤنا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے بھئی ہو گئی یہ کی ہے بڑیاں بیماریاں ہو کوئی نہیں اور ایک کی تو کے ہر یوں کر چھڑیا عمرہ بھی بند کر چھڑیا ویکسین ٹیکہ لگا کے آؤ پھر داخلہ ہوگا اور پتہ نہیں کسی کے بھی سبق پڑھ لیا ہے یہود و نصارہ کا سبق پڑھ رہے ہو میرے آقا نے ایسے واسطے فرمایا سی ویل للعرب عرب بھی ہلاک کر دو گی عرب ہلاک ہو گئے وڈیاں وڈیاں عمارتوں بنا کے فخر کرو گے محل بنا کے فخر کرو گے یہ آپس سے مقابلے کرو گے آج عرب وہی مقابلے کر گے یہود نے مہار پر بولنے میں ہندو مہار پر بولنے میں کلے پر نے اللہ کے فرمان چھڑیا محبوب کریم دے سینے نظر دے نازل ہون والے کلام پاک فرمان چھڑیا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے محبوب غلاموں مومنوں چھڑ کے یہودیوں تے نصرانیاں سے یاری لایا گئے اے یہودی تے نصرانی کسے دے سکتے نہیں نے اے دغا کرنے والے دھوکا کرنے والے انہاں نال یاری لایا گئے مالکا کنہاں نال یاری لایا گئے انہاں نال پیار پائیے انہاں نال دوستی لائیے رب فرماندا ہے انہاں نال دوستی لایا گئے انہاں دے سینیاں وچ میرا پیار ہے میرے محبوب دا پیار ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اگے میں جڑی گل عرض کی تھی اللہ نے فرمایا منہ پھیر لو مسجد اقصی والوں مسجد حرام وال جدوں منہ پھیریا نا تے یہودیاں اعتراض کیتا اللہ نے انہاں دا جواب ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ یہودی آخدے میں ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا پہلا بھی تے قبلہ ہے سی کی ہو گیا سی ادھروں کیوں پھرے میں اللہ فرماندا ہے قل للہ المشرق والمغرب توجہ ہے اللہ قربان جاواں تیری شان کو کتا تینوں تیرے محبوب نال پیار ہے یہودیاں اعتراض کیتا ہے حضور دے غلاماں نے میرے مصطفیٰ دے ادھر منہ کر کے پڑھتے سن ہن ادھر منہ موڑے آ گئے ادھر کر لیا نے پہلے نوں کی اللہ فرماتا قل للہ المشرق والمغرب اے یہودیوں
قبلے نو کچھ نہیں ہویا ادھر منہ اس واسطے پھروایا ہے میرے یار کی مرضی ہے میرے حبیب کی مرضی ہے لطف سجن دم بدن کالے سجن گا لطف بیلی پریشان بار کو پتہ کرو اللہ کریم اپنے حبیب دے صدقہ خیر فرما انج بھی سجن وہ کہہ رہے ہیں توجہ ادھر رکھو وہ انشاءاللہ پڑھ کے بیلی دیکھ رہے ہیں انج بھی سجن سجن اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ایو سرزمین ہے ایو بیت المقدس تھا ہے یہ دے نال ایک دروازہ جنہوں باب لد آخدے نے اتھے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کرنگے اتھے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کرنگے بخاری مسلم ترمذی نسائی احادیث دیاں درجنوں کتاباں جے روایت مختلف الفاظ میں موجود ہے میرے آقا فرما دے نے اس ویلے جڑا لشکر عیسیٰ علیہ السلام دے نال ہونا ہے نا توجہ دجال ہونا ہے قیامت دے قریب قرب قیامت دجال ہونا ہے نشانیاں قیامت دیاں پوریاں ہونیاں نے دجال ہونا ہے پتہ نہیں کدوں ہونا ہے بھلے کوئی پتہ نہیں وہ یہودی دیوار دے کول اپنے مسیحہ نو پہ پکار دے انہوں نے مسیحہ وہ سمجھ دے نا دجال ہے وہ بھی مسیح دجال ہے عیسیٰ بھی مسیح حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرن تے کوڑیاں نو شفا دین دے نے تے دجال ہاتھ پھیرے گا تے شفاما والے نو کوڑا کر چھڑے میرے آقا فرما دے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا ہے دجال نو تے جڑے دجال دے نال ہوئے نے انج نہیں تو سمجھی سبحان اللہ آخری دے میں لفاظ پڑھے میرے آقا نے فرمایا لوگوں اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں جی سنیا فرمایا وہ جتنا عیسیٰ دے نال ملتے دجال ہم قتل کرنا ہے سویا حکم ہوئے فرمایا انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و عنوان حدودہم
اللہ اکبر، وہ بھی کرنے ہیں میرے ذہن چ نہیں، تساں یاد کرا دیتا، مطالعہ میں کیتا سی، وہ بھی کرنے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کوئی سمجھ آئی ہے؟ حضور فرماندے نے میں انہاں دا نام ہی جاننا، انہاں دے ابیاں دا نام ہی جاننا تے گھوڑیاں دا رنگ بھی جاننا۔ لکھ لعنتی مولوی تیرے عقیدے تے، رومے عقیدے نو، وہ جڑا محبوب گھوڑیاں دا رنگ جاندا غلاماں دا رنگ نہیں جاندا۔ رومے تو عقیدے نو میرا غلام میرے مصطفیٰ دے عشق دے رنگ رنگیا ہوئے، میرے آقا اپنے غلاماں دا رنگ جان دے میں، ایسے رستے میں محمد بخشان دے میں چاروں کے للائی والا صاحب نے اشارہ کر دینا سلیمان علیہ عشق سچا بھی نال ہی پڑھ دیو۔ عشق تیرے دا رنگ محمد اچھڑیا پانچ منٹ رہ گئے، میں وعدہ کیتا سی اور روایت پیش کرنی ہے میں حضرت سلیمان علیہ السلام والی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہو بہو ان میں لفظ پڑھن لگا۔ اللہ دا قرآن فرما رہی ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ حضرت داؤد علیہ السلام مسجد اقصی کی بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے ہیں، آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شروع فرمائی جتنا کرو آپ کام لیندے نے، جن پہاڑے پہاڑے پتھر چال چلے ہوندے نے، وہ وچوں اوکھے ہوندے نے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مالا کیوں دے کھلو جاندے نے۔ توجہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کھڑے ہو جاندے نے، ایک کام کرنا جے، ڈنڈی نہیں مارنی، جے ڈنڈی ماری تے میں ڈنڈے ماراں گا، جن کم تے لگے ہوئے نے ان بھی تفصیل نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے وصال دا ویلا آ گیا، اللہ دی بارگاہ عرض کردے نے مولا میری موت دا انہاں نوں پتہ نہ لگن دیں،
میری موت دا پتہ نہ لگے۔ اے میرے مالک و مولا میرا حال انہاں جنہ دے وعدے نہ فرمائی۔ آپ نے اصا لیا محراب دے اندر تشریف لے گئے، محراب دے اندر اسے دے ٹیک لا کے اصحاب ٹیک لا کے نبی دے ٹیک لا کے کھڑے ہو گئے۔ جن پر سمجھ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت بدل لے، آپ نے ٹیک لئی روج سمیت موسری بھی جو برباد کر گئی، جس میں پاک ضرور نکل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت اور جنہ کے پوشیدہ رہی ہے، مخفی رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اقام حولا والجن تعمل بین یدیہ حتی اکلت الارض من سأتہ فسقط۔ فرماتے ہیں سارا سال جن کام کر دے گئے، ادھر مسجد کی تعمیر ہو گئی ہے، ادھر سوچتا کھاتا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اثر زمین پہ تشریف لے آئے، جنہوں کو پتہ ہی نہیں لگا لوگ آتے سن جن غیب جاننے میں انہوں نے اس گل کا بھی انکار ہو گیا کہ غیب جاننے ہوتے جن میں انہوں کو پتہ لگ جاتا کہ خود سلیمان علیہ السلام مثال فرما جائے گے جن غیب بھائیوں نہیں رکھتے۔ میرے آقا نے غلام انہوں نے اس سوال کا بھی جواب ہو گیا کہ پورا سال سلیمان نے جس میں پاک ہو سلامت کھا کے وہ بڑا عقیدہ یہ آگے میں جس ہم مٹی کھا گئی تاکہ لمر کے مٹی ہو گئے انہوں کو عقیدہ نہیں جواب ہو گیا۔ اللہ کا نبی ساری خرید کر گئے جس ہم نے اوپر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایڈ کی یقین جانو رہو سب توڑے آکھن تے میں شاٹ بڑا مطالعہ کیتا بھی اینا کو کراں اے 1.5 گھنٹے جو پورا ہو جائے گا، لیکن پھر رہ گئے وہ جڑا میں اپنے حساب نال کیتا سی وہ بھی رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام لو جی ہے ان جامع ترمذی دی ایک حدیث سن لو، پھر انشاءاللہ میں عرض کرنا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد گرامی حضرت عمر کو روایت کر دیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستخرج نار من حضرموت او من نحو بحر حضرموت۔ میرے آقا نے فرمایا حضرموت والو ایک آگ نکلے گی قیامت تو پہلوں جیڑی لوگاں نو جمع کرے گی، لوگاں نو ہانکے گی، لوگ اگے اگے چلن گے۔ میرے آقا دے غلام عرض کر دینے سونے ہاں اے جدوں آگ نکلنی ہے آنی ہے اسی کدھر جائیے؟ قالو یا رسول اللہ فما تأمرنا، سانو کی حکم ہے، ساڑھے واسطے کی فرمانے؟ فرمایا قال علیکم بالشام، تو ساں شام نہ چھڑے آئے، اے فلسطین شام ہے چیئے او ہونا دی سوئی پڑھ لیا۔ میرے آقا دے غلام عرض کر دینے سونے بالتفصیل نہیں جانا۔ میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم بارک لنا فی جواننا، یا اللہ ساڑھے جمل وچ برکت دے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے فلسطین واسطے دعا، شام واسطے دعا۔ میرے آقا نے فرمائیے یا اللہ جمل وچ بھی برکت دے، شام وچ بھی برکت دے۔ صحابہ نے کرے سونیا نجد واسطے، میرے آقا فرمایا نا نجد واسطے دعا نہیں کرنی، یہ تو شیطان واسطے نکلے گا کہ میری امت نے اتحاد
جنہیں آگے مسجد حرام مسجد اقصی کے اوپر سارے تبرکات ختم کروائے میرے مصطفیٰ کے اہل بیت کے مزار شہید کروائے صحابہ کے مزار شہید کروائے میرے دنیا میں بنائے سن اے سن شیطان کا نگر کے اوپر لحاظ کے اوپر مصطفیٰ دیا دعا کر برکت شام کے اندر جمل کے اندر سانو اس خان پیار ہے جنہیں اس کے دعا مصطفیٰ فرما گئے میرے آقا نے بہت ساریاں روایات جنہ دے اندر شام دی فضیلت دا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا قرب قیامت شام والی ایمان ہونا ہے اہل ایمان نے بھی ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جمعے کر لیا بہت ضروری کمپلسری اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے غلام انہیں شان کیا لائے عشق دے رنگ دی گل پیا کردا سمے کہ میرے آقا فرماندے نے میں گھوڑیاں دا رنگ بھی جاننا جے مصطفیٰ گھوڑیاں دا رنگ جان دے تے غلاماں دے عشق دا رنگ بھی جان دے کیا میں نشان عشق سچا نصیب ہے عاشق دا عاشق عشق سرور وال سجدہ رات سجدی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں عرض کیتا سی میں تاریخی معاملات اچھ نہیں پیش گیا لیکن دو گلہ صرف موٹیاں موٹیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بیت المقدس نو فتح کیتا اس راہب نے عمر پاک نو بیک کے چابیاں آپ ہی پیش کیتیاں تو ہی جدہ ذکر ساڑیاں کتاباں چھے تیرے رنگ دا ذکر ساڑیاں کتاباں چھے تیرے نا دا ذکر ساڑیاں کتاباں چھے تیرے کردار دا ذکر ساڑیاں کتاباں میں چھے اساں جنگ نہیں کرنی حالانکہ جنگ نو کنے دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سربراہی بے چاب دی خالد بن ولید بھی نال نے حملے ہوندے نے بیت المقدس فتح نہیں پیا ہوندا اور راہب آ کے آندا ہے تو اڈے وچوں کوئی عمر ہے حضرت ابو عبیدہ فرماندے نے کی گل ہے وہ آکھن لگا تسی ساری زندگی بھی لگے رہو یہ فتح نہیں ہونا انہوں فتح عمر ہی کرنی ہے انہوں فتح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے فتح ہویا بیت المقدس مسجد اقصی مسلمانہ دے کول آئی
پھر صہیونیاں کافراں یہودیاں نصرانیاں مل ملا کے پھر حملے کر کے اپنے قبضے چلئی تے پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جانشین صلاح الدین ایوبی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ نے آگے جہاد کیتا اور اس ویلے بھی مولوی ایک تقریرہ کرتے سن سب تو افضل جہاد نفس نال جہاد کرنا ہے. ایک بیلی نے آ کے دسیا اے صلاح الدین ایوبی ایک مولوی صاحب تقریرہ کر رہے ہیں یہ جہاد نہیں نفس کے ساتھ جہاد کرو. فرمایا یہ کوئی غلط گل تے نہیں ہے آدھے نے کہ او اے بھی آندا ہے اے جیڑا جہاد تلواراں نال پہ ہوندا ہے اے گھوڑیاں نال ہوندا ہے اے دی لوڑ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا ان دیاں تقریراں کردا ہے مینوں اودے کول لے چلا. اس ویلے بھی ان دے 2 نمبر مولوی آسان اج بھی 2 نمبر مولویاں دی کمی کوئی نہیں. غامدی ورگے سور اور مرزا جہنمی ورگے سور جڑے دین دا اصل چہرہ مشق کرنا چاہتے ہیں جہاد اسلامی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور آخرت چاہتے ہیں. تلوار کی ضرورت نہیں تلوار کی ضرورت نہیں اور وہی تلوار کی ضرورت ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے خود تلوار اٹھائی ہے. اسلام کے غلبے کے لیے دین مصطفیٰ کے غلبے کے لیے حکومت مصطفیٰ کے لیے نظام مصطفیٰ کے لیے جہاد کرنا لازم ہے. اور میرے آقا فرماندے نے قیامت تک رب گھوڑیاں دی پہچانی سے خیر رکھی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلسطین مشرق اقصی محبت و مشرق حرام مشرق نبوی یہ جتنا بھی فیض جتنا بھی کلام ہے مصطفیٰ کے درد عالم تو وجود کی بارگاہ جوڑے سے وستے اسیہ میں آؤ صدا و سیدہ جتھے ہندا غریباں دا فلسطین میں مظلوم بیان میں نہیں کوئی سوا